اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم اور جو تم لوگوں کو پہنچا یوم التقى الجمعان دو جماعتوں کے مٹبھیڑ کے دن یعنی غزوہ احد میں، اسی کا بیان ہے نا گزشتہ کئی رکوع سے کئی آیات سے فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا۔ جو بھی جنگ احد میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو بھی تھوڑی سی تکلیف پہنچی، سب کس کے جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے منافقوں کو، ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو اللہ کی جانب سے ہوا، تھوڑی سی شکست ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے اور تم لوگوں میں سے کون منافق ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے منافقوں کو۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان سے تعالوا کہ آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا کافروں کو دفاع کرو۔ قالو، کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں معلوم ہوتا جنگ، فرمایا لاتبعناکم، تو ہم تمہارے پیچھے چلتے۔ یہ وہی والی بات کہ مدینہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی جو جماعت نکلی تھی جنگ کے لیے، ان کی تعداد 1000 تھی۔ راستے سے ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ راستے سے ہی لوٹ گیا اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر کے، اور وہ یہ باتوں کو بنانے لگا، وہ کہنے لگا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنگ ہوگی ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جنگ ہوگی نہیں۔ بعض لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ ان کی جو جماعت ہے، کافروں کی جماعت، وہ 3000 کی، اور ہماری چھوٹی سی جماعت ہے 1000، ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے؟ یہ تو بیوقوفی والی بات ہے، ہم تو اس جنگ میں جائیں گے ہی نہیں، ہم تو اس جنگ میں جائیں گے نہیں۔ اس طرح کے وہ لوگ بہکی باتیں کرنے لگے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان میں اعلان کیا کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، جنگ میں شریک نہ ہونے کے جو اسباب، جو وجوہات بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ان کی جماعت 3000 ہے کہ نہیں، یا پھر یہ کہ آج جنگ ہوگی نہیں اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، یہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں جو ان کے دل میں ہے، یہ اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے یہ جنگ لڑیں گے ہی نہیں، مسلمانوں کی یہ مدد کریں گے ہی نہیں۔ اگر بالفرض مان لو کہ کافروں کی جماعت بھی اتنی ہی ہو جتنی مسلمانوں کی جماعت ہے، جتنی مسلمانوں کی فوج ہے، پھر بھی ایسے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جائیں گے نہیں۔ تو یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ان کی جماعت دگنا تگنا ہے، یا پھر اس لیے ہم جنگ میں نہیں جا رہے ہیں کہ آج جنگ ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ سب بہکی بات اور ان کے اوپر کے دعوے ہیں، اوپر کی باتیں ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف نفرت ہے۔ اسے فرمایا کہ وقیل لہم، اور آپ کہہ دیجیے ان سے، آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، او ادفعوا، یا کافروں کو دفاع کرو، ہٹاؤ کافروں کو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، جنگ کو، لاتبعناکم، تو ہمارے پیچھے چلتے۔ ہم للکفر، وہ لوگ کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب ہے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، یعنی ان کے دل جو ہے وہ کفر سے زیادہ قریب ہے، کفر کی طرف مائل ہیں، ایمان کی طرف ان کے دل مائل نہیں ہے۔ یقولون بافواہہم، یہ منافق کہتے ہیں اپنی زبان سے وہ باتیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مسلمان اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف بغض و عداوت، کینہ کپٹ۔ آری بات سمجھ میں؟ فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم،
کہ جب وہ لوگ کہنے لگے لاخوانہم اپنے شہید بھائیوں سے، وقعدوا اور بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک، لو اطاعونا اگر وہ لوگ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا تو قتل نہیں کیے جاتے، شہید نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کر کے آئے غزوہ احد سے، تو 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت ہوئی تھی۔ جب اس واقعہ کا ان منافقین جو مدینہ میں رہ گئے تھے، ان لوگوں نے سنا تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے اگر یہ لوگ ہماری باتوں کو مان لیتے، یعنی مدینے میں ہی رہ کر جنگ کرتے، تو یہ قتل نہیں کیے جاتے۔ ان کی تو یار رائے یہی تھی نا کہ مدینے میں رہ کر قتل کیا جائے۔ تو اس کا ایک جواب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ جہاں تم لوگوں کا قتل ہونا یا شہید ہونا مقدر ہو چکا ہے، وہاں تم لوگ شہید ہوگے ہی، ہے کہ نہیں؟ اسی کو فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم، جو لوگ کہنے لگے اپنے شہید بھائیوں سے، وقعد بیٹھے بیٹھے، لو اطاعونا اگر وہ لوگ ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہیں کیے جاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر تم موت کو، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے نہیں مارے جاتے، تو اگر تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ان کی موت نہیں آتی تو ان کا چھوڑ دو، پہلے اپنی فکر کرو، جب تمہارے پاس موت آئے گی تو تم ٹال کر کے دکھا دینا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ہماری باتوں کو مانتے تو ان کی موت نہیں آتی۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جس انسان کے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی ہے اس کو شہادت کی موت ملے گی، اور جس انسان کے مقدر میں شہادت نہیں لکھی ہوئی اسے بھی اپنی موت ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو تم یہ کہتے ہو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، نہیں مارے جاتے، نہیں شہید ہوتے، نہیں قتل کیے جاتے، تم ان کا چھوڑو، تم اپنی فکر کرو، تم ان کے بچانے کی دور کی بات کہ جب تمہارے پاس موت آئے گی تو تم خود اپنے آپ سے ٹال کر کے بتا دینا اگر تم سچے ہو۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اسے فرمایا قل فدروا، آپ کہہ دیجئے فدرؤ، تم ٹال دو، ٹھیک، انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ فلا تحسبن الذین قتلوا، اور جہاں تک کی بات ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ غزوہ احد میں شہید کیے گئے، یا پھر اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو لوگ کافروں سے لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ ان کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ چلے جائیں گے تو اس دنیا کے حساب سے ایک آدمی کتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی انسان کبھی بھی اس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ صرف ایک انسان ہے جو تمنا کرے گا، وہ کون ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، شہادت کی موت پانے والا۔ وہ کیا تمنا کرے گا؟ دیکھو سب انسان چلے جائیں گے، کوئی بھی اس دنیا کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ شہید اس وجہ سے تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا اچھی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو اس کو اتنا لطف ملتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا مزہ کسی بھی چیز میں اس کو نہیں ملتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ ہم دنیا میں جائیں، پھر قتل کیے جائے، پھر ہمیں وہ لذت ملے، وہ مزہ ملے، ہے کہ نہیں؟ جو قتل ہوتے وقت دیکھنے کے حساب سے تو بڑا یہ لگتا ہے، عجیب لگتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایک سرور ملتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت، یعنی اتنی لذت ملتی ہے، کبھی بھی اس کو اتنی لذت نہیں ملتی۔ اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ کہ ہم پھر جو ہے دنیا پیدا کیے جائیں، پھر ہم کو جو ہے قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، پھر پیدا کیے جائے، پھر قتل کیے جائے، یعنی ہم شہادت کی موت پاتے رہیں۔ آپ سوچو کتنا جو ہے لطف آتا ہوگا، کتنا مزہ آتا ہوگا کہ وہ شہید جنت کی بھی تمنا نہیں کر رہا، کس کی تمنا کر رہا ہے کہ میں دنیا میں زندہ کیا جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، ہمیشہ ایسا ہوتا رہے۔ کیوں تمنا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں اتنا لطف ہے، اتنا سرور ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اسی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور تم لوگ
گمان مت کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ، بل احیاء بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون ان کے رب کے پاس ہی یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرمایا فرحین وہ خوش ہیں اس سے، بما آتاہم اللہ من فضل جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ لوگ بھی خوش ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم کہ ان لوگوں سے، ٹھیک، الذین لم یلحقوا بہم جو ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کسی قسم کا ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ یستبشرون وہ لوگ خوش ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت سے، و فضل اور اللہ کے فضل سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں، من بعد ما اصابهم القرح ان کو زخم پہنچنے کے بعد، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، یا وہ لوگ جن لوگوں کو غزوہ احد میں کسی طرح سے زخم لگا تلواروں کے یا تیر کے، تو وہ لوگ اس پر بھی خوش تھے، اس پر بھی کیا تھے؟ خوش تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ یہاں تک کہ میں تم لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ گھر سے تمنا ہی یہ لے کر چلے تھے کہ کاش ہم لوگ اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی یہی تمنا تھی، جن کے مقدر ہے کہ نہیں، مقدروں والوں کو ہی جو ہے وہ شہادت کی موت ملتی ہے۔ فرمایا للذین احسنوا اور وہ لوگ کہ للذین احسنوا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور ڈرے، اجر عظیم بڑا اجر ہے، بڑا اجر کن لوگوں کے لیے؟ کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کیے، جہاد کرنے کے بعد ان کو زخم لگا، اس پر وہ خوش ہیں اور اس کے باوجود وہ نیکی کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ فرمایا الذین قال لهم الناس اور وہ لوگ جن لوگوں نے لوگوں سے کہا، ان الناس بے شک تمام کافر، قد جمعوا لکم اکٹھا ہو گئے تمہارے لیے، فخشوہم پس تم ان سے ڈرو۔ یعنی منافقین جو تھے مدینہ پاک میں، وہ مسلمانوں کو بہکاتے رہتے تھے کہ جب پتہ چلا مسلمانوں کو کہ مکہ کے جو کافر ہیں وہ بدر کے مقام پر پورے لشکر کے ساتھ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، مدینہ کے جو منافقین تھے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ڈرانا شروع کر دیا کہ وہ مکہ کو جو کافر ہیں وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ تم لوگوں پر حملہ کریں گے، تمہارے قتال کریں گے۔ تو جب وہ لوگ ڈراتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ ڈرنے کے بجائے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کیا ہوتا تھا؟ اور زیادہ مضبوط ہوتا تھا، ان کے کہنے کی وجہ سے مسلمان ڈرتے نہیں تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس وہ لوگ، قال لهم الناس جو لوگوں سے کہتے، ان الناس بے شک تمام کافر، قد جمعوا لکم اکٹھا ہو گئے تمہارے لیے، فخشوہم پس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا پس اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا، وقالوا اور وہ لوگ کیا کہتے؟ حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے۔